امت کو دی ہیں اس کا اپنی زندگی میں معمول بنانا، دین و دنیا میں دین کو دنیا پر مقدم رکھنا، ترجیح دینا، اور اپنا یعنی روزانہ اپنا محاسبہ کرنا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط کرنا، یہ چند پہلو ہیں جو سالک کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں سے میں وضو کی مناسبت سے گفتگو میں کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ دل آزاری کے حوالے سے یہ میں بات کر چکا ہوں۔ کسی کو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھنا، اپنی نگاہ میں گھٹیا سمجھنا، دل آزاری کرنا، ان دونوں کو میں نے، ویسے دل آزاری الگ حصہ ہے اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ الگ حصہ ہے، یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں، لیکن میں نے ان کو بیک وقت یعنی اکٹھا کر کے میں نے اس کو بیان کیا، اور آپ تک انشاءاللہ چند ایک باتیں میں نے اس مناسبت سے پہنچائیں۔ آگے پتہ نہیں آپ کو یاد ہیں یا نہیں ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے بارے میں کوئی میری طاقت کوئی قوت نہیں ہے، یہ آپ کی قسمت، آپ کا مقدر ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے خوبصورت دیے ہوئے ہیروں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ علیحدہ حصہ ہے۔ لیکن محترم ایک بات یاد رکھیں، زندگی کا مزین ہونا، خوبصورت بنانا، خوبصورت گزارنا، وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جس پر بخشش کا دار و مدار ہے، وہ زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ کب تک؟ جب تک اسوۃ حسنہ، آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کو سامنے رکھ کر، آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر، آپ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر اگر ہم زندگی بسر نہیں کریں گے، ہم کسی اور ڈگر پہ چل پڑیں گے، کبھی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ یقیناً میں اکثر کہا کرتا ہوں، پروگراموں میں بار بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل دعا نہ بھی کریں قبولیت کے لیے، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول کر لیں، نہ دعا کریں۔ میرا یقین الحمدللہ اگر 3 بنیادوں پر ہمارا نیک عمل مشتمل ہے، اس پر اس کا دار و مدار ہے، تو الحمدللہ وہ عمل کرتے ہی اس کی بارگاہ میں، بلکہ عمل کا ارادہ کرنے سے قبل ہی ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور بلکہ 10 گنا لکھا جائے گا۔ کیا؟ 10 گنا۔ لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں جو بڑی قابل توجہ ہیں، ضروری ہیں۔ کوئی اگر اپنی طرف سے کہنا نہیں کوئی بات نہیں جی بس اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا، کوئی اللہ معاف کرے ہمارا انکار نہیں ہے، کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے، کوئی ہم معترض بن کے اعتراض نہیں کر رہے، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، کوئی بحث نہیں کر رہے، لیکن یقیناً یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت ایک علم ہے، ایک خوبصورت راستہ ہے، جو اس میں فرمایا گیا وہ سچ، وہ حق ہے۔ وہ اپنی کیا کر مرضی سے یعنی الفاظ نکالنا، اپنے خیالات و نظریات، وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن محترم من احدث فی امرنا من فہو رد، جو عمل آقا علیہ السلام کی ادا سے ہٹ کر ہوتا ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے 3 باتیں بڑی خاص ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ اس میں پہلی شرط ہے رزق حلال۔ کیا ہے؟ رزق حلال۔ اور دوسری شرط ہے نبی کی ادا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یہ 3 بنیادوں پر جو عمل بھی مشتمل ہے وہ ذرے کے برابر بھی ہے تو جبل احد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے محترم آئیے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے سے وقت میں 1-2 باتیں بڑی خاص جو میری زبان پہ آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے خاموشی کے حوالے سے بڑا خوبصورت رب نے ہمیں ہیرا دیا ہے، اور اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، تعریف کی ہے، اور اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ آیت کریمہ کا نازل کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کو اس کی تعلیم دی۔ آقا علیہ السلام نے پھر اپنے اوپر اپنے رب کے احکامات کو اوڑھ کر چادر کی صورت میں اپنی امت کو خصوصی تعلیم دی ہے۔ تو دوستو، روایتی محفلوں تک نہ رہیں۔ آج کل ہماری محفلیں روایتی ہو گئی ہیں، جمعے کے خطبے روایتی ہو گئے ہیں، درس قرآن روایتی ہو گئے ہیں، ہر معاملہ روایتی ہوتا جا رہا ہے۔ روایتی کی طرف نہ جاؤ، اس کو حقیقت سمجھو، حقیقت، اور ان حقیقتوں کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ ہاں میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جب ہونا نا فکشفنا عن کا غطاء کا فبصرک الیوم، جب ہوگا نا
پردے ہٹ جائیں گے، حجابات ہٹ جائیں گے، ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، ہر چیز تیرے سامنے شفاف کلیئر ہوگی، نظر تیری تیز ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ قرآن و سنت حقیقت ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اور آج کل تو ہم نے ہر کام بس ایک رسم بنا دی ہے، ایک روایتی کام کر دیا ہے۔ نہیں محترم، ایسا نہیں ہے، ہر کام کو حقیقت کی طرف لاؤ اور عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے محترم ہم اس کو اپنی مد نظر رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ ہم ہر معاملے کو حقیقت پر مبنی کریں، اور حقیقت اس میں یقینی نہیں ہے کہ ہر چیز حقیقت ہے جو قرآن مجید میں ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلی ہیں، جس کو ہم احادیث نبوی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی حقیقت ہے، تابعین تبع تابعین کی حقیقت زندگی حقیقت ہے، اولیاء کی زندگی حقیقت ہے۔ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کیا کہ ان کی زندگی اپنے نانا جان کی اداؤں سے ہٹ کے ہوئی نہیں، میں تو نہیں مانتا، وہ ان کی ساری زندگی میں ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا، ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، زیارت نہیں ہو سکی، جبکہ ان کی ساری زندگی میں کانا میں 35 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ یقیناً ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک ادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کے بغیر نہیں گزری، اور سب گواہ ہیں، سب کہتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو حقیقت سمجھیں۔ اب آئیے محترم، اس کا تھوڑا سا مفہوم اس آیت کا دے کر آگے 2-3 باتیں بڑی خاص ہیں جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب بھی کوئی بیہودہ گفتگو کرتا ہے، کوئی کیا بیہودہ گفتگو کرتا ہے، جس گفتگو کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، آقا علیہ السلام پسند نہیں فرمائے، جب ایسی گفتگو کسی کے منہ سے نکلتی ہے، کوئی کلمات نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تعریف فرما رہا ہے اور اس کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ اعرضوا عنہ، وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، بیہودہ گفتگو نہ کرتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے، اور یقیناً اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ صرف سننے تک نہیں ہے یا سنانے تک نہیں میرے محترم، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کر کے دکھانا انشاءاللہ۔ تیاری ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے جو خاص بندے ہیں نا، وہ بیہودہ گفتگو نہیں کرتے اور نہ ہی سنتے ہیں۔ دیکھو نا، بس عقد ہوتا ہے کہ بندہ غیبت کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یار آپ غیبت سن رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں کو کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہے نا، میں تو نہیں کر رہا۔ نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے۔ غیبت اگر کرنا گناہ ہے تو غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ اب دیکھیں، سود ہے، ایک بندہ درمیان میں ایک سے سود لے کے دوسرے کو دے رہا ہے، وہ کہہ رہا یار میں تو بس اس سے لے کر اس کو دیا ہے، میں نے کو کھایا ہے، میں درمیان سے کوئی روپیہ لیا ہے۔ نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہی ملا ہے کہ دینے والا لینے والا سود تو اپنی جگہ پہ ہے نا، جو درمیان میں ہے نا، جو اس کا سبب بن رہا ہے، وہ دونوں سے ڈبل گناہگار ہے، وہ ڈبل گناہگار ہے محترم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ نیکی کی مدد کریں، نیکی کی مدد کرنا بھی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا بھی نہ برائی کی مدد نہیں کرنا، برائی کی مدد کرنا بھی برائی ہے۔ اور اللہ نے آگے ایک جملہ بڑا خاص فرمایا ہے اور سننے والا ہے اور توجہ طلب ہے۔ میرے پاس الفاظ کلمات نہیں ہے کہ اس کو میں کتنا کھول دوں، لیکن اللہ رب العزت نے بڑا خاص جملہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو میں نے پیچھے فرمایا ہے نا، جو حکم دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے میں مجھ سے ڈر جاؤ، اس معاملے میں مجھ سے ڈر جاؤ، نیکی کی مدد کرو، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اچھا ہے، نیکی پھیل جائے گی، اور برائی کی مدد نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ دو حکم فرما کر فوراً فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس میرے اس حکم میں، اس معاملے میں تم نے کام کرنا ہے۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ ڈرنا ہے۔ ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ نیکی کی مدد کرنی ہے، برائی کی مدد نہیں کرنی، اس معاملے میں ڈرنا ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہ ہوا تو اللہ فرماتا میری بات سنی، توجہ سن میرے بندے میری بات، اگر ایسا معاملہ نہ ہوا تو پھر کہ میری بات اور بھی سن لے۔ اللہ تعالیٰ بڑی زبردست وارننگ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آگاہی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنی بولی میں دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے، وہ فرما رہا ان اللہ شدید العقاب، پتہ میرا عذاب کتنا سخت ہے، تو نے میرے پاس آنا ہے، اس معاملے میں
دیکھ کے چل اپنی زندگی گزار، دیکھ کر کہ میں کہاں چل رہا ہوں، کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ محترم یہ بات نہیں ہے کہ تو غیبت خود نہیں کر رہا اور تو سن تو رہا ہے، ہم کیوں اس معاملے میں جائیں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے خاص بندے ہیں نا وہ بیہودہ گفتگو نہ کرتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، وہ اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ وہ تو بلکہ ایسے لوگوں کہتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اور بلکہ سلام ان کو کہتے ہیں سلام، تو علیحدہ میں علیحدہ، کوئی بھی ہو۔ اب اس معاملے میں جتنا قریبی رشتہ ہے، جتنا قریبی رشتہ ہے، جتنا بھی، اب اس میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الفاظ بڑے پیارے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات والے اعمال کون سے ہیں؟ اب سوال آپ نے سن لیا ہے، نجات والے، بخشش والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس میں پہلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا امسک علیک لسانک، اللہ اکبر۔ پہلا عمل جو نجات دلاتا ہے یا نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ زبان کو فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بیہودہ گفتگو نہیں کرنی، لغو باتیں اپنے منہ سے نہیں نکالنی، اپنے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا جس سے تیرے بھائی کی دل شکنی ہو جائے، دل ٹوٹ جائے۔ کیوں بھائی؟ کس واسطے؟ وہ بڑا کریم ہے۔ اب دیکھیں ایک واقعہ مجھے ابھی بس یاد ذہن میں آ گیا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب فرعون ڈوبا تھا، کیا جب فرعون وہ اس کو ہوتے آ رہے تھے، اس کو ہوتے آ رہے تھے دریا میں، تو پھر فرعون بولا موسیٰ علیہ السلام سے سیدھا یہ مخاطب ہوا کہ لگے موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں تیرے رب کو مانتا ہوں، میں تیرے رب کو مانتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے علماء سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، بڑے جلال میں آپ مشہور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے پکارا نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈوب، کیا فرمایا؟ ڈوب، اس طرح ڈوب جو میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا یہ معاملہ، بولیے، یہ گفتگو جو ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اب وہ آخر کر اس نے ڈوبنا ہی تھا نا، اس نے ڈوبنا تھا نا، ڈوب گیا، چلا گیا، مر گیا۔ آج اس کی لاش موجود ہے وہاں مصر میں کہ نہیں جی۔ ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں قربان جاؤں اس کریم پر، اس رحیم پر۔ اب اس کا جملہ ایک عجیب سا اب میری زبان پہ آ گیا ہے، وہ بڑا کریم ہے خدا کی قسم۔ یہ آج کل ہم ہی ہیں تو کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو جناب پورا رشتہ دار آ رہے ہیں، پورا ٹبر آ رہا ہے، پوری فیملی آ رہی ہیں، ان دوپٹے ان کے پیروں پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا یار؟ کیا ہو گیا؟ اس نے کیا کر دیا تمہیں؟ وہ معافی مانگ رہا ہے۔ سنیے توجہ سے جملہ سن لیں، میں پہلے ایک حدیث کوٹ کر لوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے نا، اسی وقت میں اپنے بندے کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اگلی بات بھی سن لیں، آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا ہے، زبان رحمت سے فرمایا ہے، اگر بھائی بھائی سے معافی مانگے، معافی مانگ رہا ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ راضی نہ ہوا، وہ میرے حوض کوثر سے فارغ ہے۔ یار اتنی بڑی وعید یار، اگر تیرے بس کی بات ہو نا تو جنت پہ کسی کو نہ جانے دے۔ وہ کتنا رحیم اور کریم ہے، خدا کی قسم، پوری دنیا تیرے گناہوں سے بھر جائے نا، تیرے یعنی پوری دنیا کا جو خلا ہے، غرق سے شرق، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، یہ سارا خلا تیرے گناہوں سے، تیرے پاپوں سے بھر جائے تو بس تیرے دل میں خوف پیدا ہو، بس اتنا جملہ کہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے، مولا میں بھول گیا، مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ فوراً زبان رحمت نے پھر فرما دیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا وہ اس طرح ہے
جس طرح اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. کتنا وہ کریم ہے یار. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے بندو؟ آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں آئے ہوں. یہ میرے آقا کے آل کے شہزادے ہیں. یہاں فقط لنگر کھانے ہم آئے ہیں. ہاں لنگر میں برکت ہے, لنگر میں سارا کچھ ہے. میں کوئی انکار کر رہا ہوں؟ میں کوئی انکار کرنے والا ہوں؟ سارا کچھ ہے. لیکن یہاں تک محدود نہ رکھو اپنے آپ کو. آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ سے یہ خوبصورت ہیروں کو اپنے دامن میں رکھو, اور ان ہیروں پر عمل کرنے میں ہی برکت ہے. اب آئیے واپس پھر, اب جملہ سننا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے اور کیا فرمایا؟ ڈوب, اس طرح ڈوب, اور وہ ڈوب گیا. اب جب ڈوب گیا سارا معاملہ ہو گیا, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے. لیکن اب اگلا جملہ سننے والا ہے. رب نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ تو میرا پیغمبر ہے. اے میرے پیارے موسیٰ تو میرا پیغمبر ہے. اس نے تمہیں کہا ہے. آگے فرمایا میرے رب نے, مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم, اگر فرعون ایک مرتبہ بھی مجھے کہہ دیتا تو میں نے معاف کر دینا تھا. ایک مرتبہ مجھے کہہ دیتا نا, صرف ایک مرتبہ, تو میں اس کو معاف کر دینا تھا. خدائی دعویٰ کرنے والا یار. آج تو اور میں کون ہو سکتے محترم؟ مرنا نہیں ہم نے, قبر میں نہیں جانا کہ یہ سب بیہودہ سب کو بھی نہ. قرآن حقیقت ہے, نبی کی حدیث حقیقت ہے, صحابہ اولیاء کی زندگی حقیقت ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں نا یہ تقریب حقیقت ہے. جن کے در دولت پہ آئے بیٹھے ہیں یہ حقیقت ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اگلا جملہ سنیں حدیث پاک کا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ نجات دینے والی, اللہ اکبر, نجات دینے والی. تو میرے آقا نے پہلی بات فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالنا جو اللہ کو بھی ناپسند ہو, نبی پاک کو بھی ناپسند ہو, جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہو. کیوں جملہ منہ سے نکالے؟ ہم نے بیہودہ کلام نہیں نکالنا, بیہودہ گفتگو نہیں کرنی. ہاں جب بھی تو نے بولنا ہے تیرے منہ سے الفاظ ایسے نکلیں جس سے بندہ, تیرا دوست, تیرا رشتہ دار, محلے دار خوش بھی ہو جائے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. وہ غم زدہ بھی ہے تو اس کا غم دور ہو جائے, پریشان ہے تو پریشانی دور ہو جائے, دل اس کا مچل اٹھے, اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جائے. پھر اس گفتگو کے کرنے پہ تمہیں ثواب بھی ملے, پھر اس گفتگو سے فائدہ پہنچے, اصلاح ہو جائے, تربیت ہو جائے. آقا علیہ السلام نے اس نجات پر پہلا جملہ جو ہے وہ زبان کا دیا ہے. اب دیکھیں یہاں کہ میں خوبصورت کہ میری بات میری زبان پہ آ رہی ہے. حکیم لقمان کا نام آپ نے سنا ہے. غلام تھے, اس کے آقا نے, اس کے مالک نے اس کو حکم کیا کہ یار اس طرح کریں, بکری کو ذبح کریں, بکری کو ذبح کریں, اور بکری کے یہ ذبح کرنے کے بعد اس میں سے آپ نے نفیس, کیا نفیس اچھے 2 گوشت کے حصے لے کے آنے ہیں. کس کے؟ گوشت کے 2 حصے. یہ دیکھو نا, اعضاء ہیں بے شمار اعضاء ہیں. ان اعضاؤں میں سے 2 نفیس اچھے, ٹھیک ہے جی, وہ لانے میرے پاس. لو جی, آپ نے بکری کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان اور اس کا دل, اس کی زبان, اس کا دل, یہ دونوں اعضاء لے کے مالک کے پاس پہنچ گئے. کون؟ حکیم لقمان صاحب. جب وہاں پہنچ گئے تو مالک کہتا ہے, جو اس کا آقا تھا, کہ اے لقمان, اس کے علاوہ کوئی اور اعضاء نہیں تھے؟ اس کے علاوہ کوئی اور نفیس اعضاء نہیں تھے؟ حکیم لقمان آگے سے جواب نہیں دیا, بولے نہیں ہیں. میری بات پہ غور کریں, خاموش رہے, چپ رہے. اب اس خاموشی پر پھر اس کا حاکم بول اٹھا, اس کا مالک, اس کا سردار بول اٹھا کہ لے لقمان اس طرح کر, ایک اور بکری ذبح کر, اور اس کے جو خبیث, کیا خبیث جو اعضاء ہیں وہ لے کے آ. بکری ذبح کی, جو خبیث تھے وہ لے کر گئے. کیوں سے؟ زبان اور دل, زبان اور. جب نفیس کی بات آئی تھی اچھے لائیں, اچھے پوری باڈی میں سے اچھے اعضاء لائیں, تو کیا لائے حکیم لقمان صاحب؟ دل اور
زبان. تو جب آگے خباثت والے لائیں, برے لائیں, تو پھر کیا لائے؟ اب اس پر اس کا مالک, اس کا آقا جو ہے نا, وہ تاجب میں کہنے لگے حکیم لقمان تم نے کیا کیا ہے؟ ابھی حکیم بنے نہیں ہیں, ابھی تو غلامی میں ہے نا. میرے منہ پہ ویسے الفاظ آ جاتے ہیں, وہاں الفاظ لقمان لکھے ہوئے ہیں. لقمان کیا ہے؟ نفیس کی باری آئی, اچھوں کی باری آئی, تبھی یہ دو لے کے آئے, اور جب خباثت کی باری آئی برے, تبھی یہ لے کے آئے. پھر وہاں لقمان صاحب پھر بولے, کہنے کے بعد اے میرے مالک, اے میرے آقا, بات یہ نہیں ہے کہ میں نفیس پر بھی یہ لے کے آیا, خباثت پر بھی, بروں پر بھی میں یہ لے کے آیا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دل, زبان اگر ہو جائیں صحیح, اگر ہو جائیں درست, تو پوری باڈی میں سے اس سے کوئی اعضاء اعلیٰ بھی نہیں ہے, اور اگر چلے جائے دوسری سائڈ پہ تو اس سے برے بھی کوئی نہیں ہے. دل اور زبان, دل اور زبان, یہ دونوں. اب یہاں ساتھ ایک چھوٹی بات اور کر کے آگے میں بڑی خوبصورت آپ کو بات دینا چاہتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, اب لقمان حکیم بننے لگے ہیں. حکیم کا ان کو لقب ملنے لگا ہے, دنائی کا ان کو لقب اب ملنے لگا ہے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ سے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ زرہ بناتے, جو زرہ پہنتے ہیں نا لوہے کی, جنگ کے لیے. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا کو مٹی بنا دیا تھا, نرم کر دیا تھا پیغمبر کے لیے. اللہ رب العزت نے کن کے لیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نا. کس کو؟ لوہا کو مٹی کی طرح نرم کر دیا تھا. تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کی زرہ بناتے تھے, زرے بنا کر لوگوں کو دیتے تھے. تو حکیم لقمان صاحب ان کے پاس ملنے گئے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں, تو وہ زرے بنا رہے تھے. تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا, پتہ نہیں یہ کیا ہے. بولنے لگے, سن رہے ہو نا, اب جملہ سنیے. بولنے لگے پر بولے نہیں, خاموش ہو گئے, چپ کر گئے. پہلے پوچھنے لگے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں, اور یہ اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ بولے نہیں, خاموش رہے, چپ رہے. اب زرہ جب اللہ کے پیغمبر نے بنا لی, اب بنانے کے بعد آپ نے 2 جملے فرمائے. کیا 2 جملے فرمائے؟ یہ زرہ کتنی اچھی ہے, یہ لباس کتنا اچھا ہے پہننے کے لیے. اور اگلا جملہ کیا بولا اللہ کے پیغمبر نے؟ فرمانے لگے کہ یہ جو لباس ہے لوہا کا, جو زرہ میں نے بنائی ہے, یہ لباس پہن کر میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے یہ لباس کتنا اچھا ہے. حکیم لقمان نے پوچھا تو نہیں, ابھی بولیے, پوچھا تو نہیں تھا, خاموش رہے, چپ رہے, بولے نہیں ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر خود ہی بول اٹھے. اللہ کے پیغمبر نے خود ہی اس بات کو واضح کر دیا جو آپ کے ذہن میں تھی, جو آپ کے دل میں تھی, جس میں ایک تجسس تھا کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا بن رہا ہے, اور یہ بنانے کے بعد کس میں استعمال ہوتا ہے. بولے نہیں, خاموش رہے, چپ رہے. اب لیکن اللہ کے پیغمبر نے خود ہی اپنی زبان پیغمبری سے, زبان نبوت سے خود ہی بیان کر دیا کہ یہ لباس لوہا جو میں نے تیار کیا ہے, یہ زرہ کتنی پیاری ہے, یہ زرہ کتنی پیاری ہے, اور یہ زرہ کتنی اچھی ہے, یہ لباس کتنا اچھا ہے. اور کس کے لیے؟ یہ پہن کر جنگ میں اور جنگ لڑنے کے لیے یہ لباس کتنا اچھا ہے. حکیم لقمان اب یہاں بولے, کیا یہاں بولے, کہنے لگے دنائی کتنی اچھی چیز ہے. چپ رہنا, دنائی کتنی اچھی چیز ہے. تو پھر اللہ کے پیغمبر بول اٹھے, کہنے لگے یار بات ہے کہ اے لقمان, تمہیں حکیم کہنا یہ سچ اور حق ہے کہ تو حکیم ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صحیح سے کو واضح نہیں کر سکا, واقعے کو آپ اس تشریح نہیں کر سکا, لیکن اس کا مین نقطہ یہ ہے کہ خاموشی میں رہنا یہ دنائی ہے. خاموشی میں رہنا اصل مغز نتیجہ اس کا یہ ہے. وہ میں واقعے کو تشریح میں نہیں لے جا سکا, لیکن اس کا جو اصل لب لباب ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ خاموش رہنا بہت بڑی دنائی ہے. اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں اس اور موضوع کی مناسبت سے ہے, لیکن میرے دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے یہاں کوٹ کروں. امیر عبد الرحمن خان والی کابل کہاں ہے بھلا؟ افغانستان میں.
بڑا مشہور ہے، جو ماشاء اللہ جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں جانتے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ افغانستان میں شہر ان کا کابل، پتہ دار الخلافہ بھی پتہ ان کا ہو کابل، بڑا مشہور ہے۔ وہاں امیر عبد الرحمن والی کابل، ان کا دادا دوست محمد خان، جب اس کو پتہ چلا نا کہ میرے ملک پر نا کوئی حملہ کر رہا ہے، کیا حملہ کر رہا ہے، اور حملہ کرنے کے لیے بس ان کا گروہ آ گیا ہے اور چڑھا دیا ہمارے ملک پر، اس نے اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو تیار کیا، ساتھ کافی فوج اس کے ہاتھ دی، کہیں گے اس طرح کریں کہ ان کی سرکوبی کریں، ان کو جوابی کارروائی دیں اور ان کے حملے کو روکیں، اپنی یعنی بیٹے اپنے شہزادے کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد فوج دے دی، فوج دینے کے بعد الوداع کر دیا۔ جب الوداع کیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، دن بھر جتنے دن بھی گزرے، جتنی راتیں گزری، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس میں جو میں نے پڑھا اس میں کوئی تعداد نہیں کی تھی، پتہ یہ چلا کہ شہزادے کو شکست ہو گئی ہے، پتہ چلا کہ شہزادے کو شکست ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن یہ ان کو پتہ چل گیا کہ قتل نہیں ہوا، یعنی شہید نہیں ہوا، ویسے محفوظ ہے لیکن شکست ہو گئی ہے، اور یعنی واپسی ہو رہی ہے، اور دوڑے آ رہے ہیں، واپسی آ رہے ہیں، گھر دوڑے، اپنی بیوی سے رابطہ ہوا، گھر جا پہنچے، کہنے لگے تیرے بیٹے کو نا یعنی شہزادے کو نا ناکامی ہوئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، حملہ عنقریب ہونے والا ہے، شہزادہ واپسی دوڑ رہا ہے، واپسی آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے فوجی شہید ہو گئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ آگے بیوی پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی میرے شہزادے کو شکست نہیں ہو سکتی، میرے بیٹے کو شکست نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا حکومت کی طرف سے اطلاع آئی ہے، فوج کی طرف سے اطلاع آئی ہے، یہ فوج کی طرف سے اطلاع ہے، حکومت کی طرف سے اطلاع، تو کس طرح کہہ سکتی ہو کہ میرے بیٹے کو شکست نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا میں نے کہہ دیا ہے نا، میں کہہ رہی ہوں نا کہ میرے بیٹے کو، میرے شہزادے کو شکست نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں میں ہفتہ وار تقریب میں کھڑا ہو کے ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں۔ خامد بی بی کا جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی، آخر کار خامد باہر نکل گیا، کہنے لگے عورت ذات ہے، کل شین یرجو الی اصلہ، ہر چیز اپنی فطرت کی طرف جاتی ہے، اس کی عورت کی فطرت یہ عجیب سی ہے، اس نے میری بات نہیں ماننی، یہ اپنی بات پہ ڈٹ گئی ہے، عورت ہے، عورت کی فطرت عجیب سی ہے، اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ آخر کار نکل کے باہر چلے گئے۔ جب باہر نکل گئے، تھوڑی یعنی اس دن یا رات کو یا تھوڑی لمحہ تک پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے میرے شہزادے کو فتح دی ہے، میرے شہزادے کو فتح ملی ہے اور حملے کو روک لیا ہے، بھگا دیا ہے، اور بڑی کامیابی آئی ہے، بڑی کامرانی ملی ہے، بڑا خوش ہوا۔ اب اس خوشی میں نا پھر واپس گھر لوٹا، اور گھر آ کر کہتا ہے کہ بات اس طرح ہے کہ آپ کو مبارک ہو۔ بیوی کہتا ہے کس چیز کی؟ کہ لگے تیرے شہزادے کو فتح ہوئی ہے، بڑی کامیابی ملی ماشاءاللہ، حملہ روک دیا گیا ہے اور حملہ کرنے والوں کو بھگا دیا ہے، اور تیرا شہزادہ یعنی فتح یاب ہو گیا ہے۔ تو آگے سے بیوی کہتی ہے میں نے کہا تھا نا کہ میرے شہزادے کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اب خامد بول اٹھا، یعنی دوست محمد خان بولے، کہنے لگے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ جب میری حکومت نے اطلاع دی ہے، فوج نے اطلاع دی ہے، تو ڈٹی ہوئی تھی، جمی ہوئی تھی، تو انکار کر رہی تھی، تو مان نہیں رہی تھی، تو کہہ رہی تھی نہیں میرے بیٹے کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، تو یہ بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو بتا۔ فتح ہو گئی، تو تیری بات سچ نکلی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ راز جو ہے نا یہ میرے رب کے درمیان ہے، اس راز کو فاش نہ کروائیں، آپ کی مہربانی کو، تو میرا خامد ہے، میرے سر کا تاج ہے، تو میرا مجازی رب ہے، تو میرا مجازی خامد جو ہوتا ہے وہ بیوی کا مجازی رب ہوتا ہے، والدین اولاد کا مجازی رب ہوتے ہیں، یاد رہیں گے نا۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، کہنے لگے تیرے پاس کیا ان کر یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، اس کو رہنے دیں، ضرور فاش کروانا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ پھر خامد کا بھی اصرار بڑا، بھی مجھے حکومت نے اطلاع دی، مجھے فوج کی طرف اطلاع ملی ہے، سب کی طرف اطلاع ملی، لیکن یہ میری بیوی ڈٹی ہوئی تھی،
اس کا اصرار بڑھا. اس نے کہا نہیں میں آپ سے ضرور پوچھنا ہے. اس نے کہا چلو آپ میرے سر کے تاج ہو, مجازی رب ہو, اب میں اگر آپ کو نہ بتاؤں تو بے ادبی اور گستاخی ہوگی, بات چل میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں. اللہ اکبر. اب اس نے کہا کہ جب سے میرا تیرے ساتھ نکاح ہوا ہے نا, جب سے میرا نکاح ہوا ہے, نکاح کے وقت بھی میں وضو میں تھی. کیا وضو میں تھی؟ نمبر ایک. نمبر دو, اگلی بات سنیں, فرمایا جب یہ شہزادہ میرے بطن میں آیا ہے نا, یہ شہزادہ میرے بطن میں میرے پیٹ میں آیا ہے, میں نے اس کی پیدائش تک حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دیا. جس لقمے میں مجھے شک ہوتا وہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جاتا تھا. میں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیا. کیوں؟ آگے پھر اس کی تشریح اس نے کی اپنی زبان میں کہ حرام کے لقمے سے کیا ہوتا ہے, حلال لقمے سے کیا ہوتا ہے, حرام لقمے سے کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک لمبی تفصیل اس میں کافی آگے بیان ہے, لیکن میں اینڈ کرنے لگا ہوں, جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. اس نے کہا جب تک یہ بچہ میرا شہزادہ میرا بیٹا میرے بطن میں رہا ہے نا, حرام کا لقمہ میں نے اندر جانے نہیں دیا. میں اپنے پیٹ میں 9 ماہ اپنے پیٹ میں اگر اپنے بچے کی شہزادے کی تربیت کی ہے نا, پیٹ کے اندر اس کی پروان چڑھائی ہے تو وہ حلال روزی پہ پروان چڑھائی, حرام پہ نہیں. نمبر ایک. نمبر دو, اگلا جملہ سن لیں, اس سے بھی کمال ہے. کہنے کہ صرف میں اس حلال لقموں تک نہیں رہی, اس سے آگے بڑھو میرے سر کے تاج. پھر میرے بچے کی پیدائش ہو گئی, پھر میرے بچے کی پیدائش ہو گئی. جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی تو پھر میں نے اس کو دودھ پلانا تھا. تو جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو فرمایا میں نے اپنے بچے کو وضو کیا. وضو کے بعد فقط وضو نہیں, اگلا جملہ سننے والا ہے, کہنے کہ وضو کرتی تھی, وضو کر کے پھر وضو کے 2 نفل پڑھتی, نفل پڑھ کے پھر بچے کو میں دودھ پلاتی تھی. جب تک پیٹ میں رہا حرام لقمہ داخل نہیں ہوا. تو اگر پیدا ہو چکا ہے تو دودھ پلایا ہے تو میں وضو کر کے پھر وضو کے 2 نفل پڑھتی, نفل پڑھ کر پھر میں نے بچے کو دودھ پلایا ہے. تیری حکومت کہے, تیری فوج کہے, ساری دنیا کہے, میں کیوں مانوں؟ میرا یقین تھا کہ جس بچے کو 9 ماہ میں نے پیٹ میں رکھا ہے اور وہاں جتنی خوراک گئی وہ حلال گئی ہے, تو جب وہ بچہ پیدا ہوا میں نے وضو اور وضو کے 2 نفل پڑھنے کے بغیر میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا. میرا قوی یقین تھا میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کھا سکتا, میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کھا سکتا. خدا کی عزت کی قسم یہ جملہ میں برملا کہہ رہا ہوں, آقا کے آل کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر, اور جن کا دامن پکڑ رہا ہوں نا سید امام علی شاہ صالح رحمہ, خدا کی عظمت کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. وہ حرام نہیں لیتے تھے, واپس کرتے تھے. میں نے جو الحمدللہ ان کے عقیدت مندوں سے باتیں سنی ہیں. ہاں اگر مجھے نہ بھی کوئی سنائے, میری یہ بھی بات سن لو, میرا جو عقیدہ ہے, جو میرا ایمان ہے, جو میرا اعتقاد ہے, اگر مجھے کوئی بھی نہ ان کے بارے میں بات سنائے, میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے, وہ ولی نہیں ہے جس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے, وہ ولی نہیں ہے. پھر سید امام علی شاہ صاحب اور جن کے پیر خود ان کی تعریف کریں یار, نہیں بات سمجھے کہ جن کے پیر خود ان پہ راضی ہوں, پھر ان کے پیر سید, پھر وقت کے کتب, پھر وہ خود اپنے مرید کی تعریف کریں, پھر ان کے تمام خلفاء میں سے سب سے اعلیٰ اور عظیم اور کمال خلیفہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ہوں, تو پھر ان کے پیٹ میں کوئی ذرہ بھی چلا جائے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ 3 ہی بنیادیں ہیں, 3 ہی جملے ہیں. کیا 3 چیزوں پر یہ دار و مدار ہے تیری نیکی کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے. وہ میرے آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری میں آنے والوں اپنے ذہن نشین کر لو, دل کی تختی پہ لکھ لو. نمبر 1 رزق حلال, نمبر 1 رزق حلال, نمبر 1 رزق حلال, نمبر 2 نبی کی ادا, نمبر 3 رب کی رضا. الحمدللہ یہ 3 بنیادوں پر جس عمل کی بھی بنیاد ہے, مشتمل ہے, ان 3 بنیاد حامل ہے,
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ محترم، میں جس موضوع پہ گفتگو کرتا رہا تھا، یہ سالک کی طرز زندگی کا تیسرا پہلو تھا جو میں نے 9 پہلو نکالے ہیں۔ تو شعبان معظم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ نبی پاک کا مہینہ ہے، یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا مبارک مہینہ ہے، پتہ نہیں شروع ہو چکا ہے کہ کل 29 تھی، یہ مجھے نہیں ابھی خبر کہ آپ میں اس کی خبر ہو کہ شروع ہو گیا ہے، کل جکم ہوگی، ٹھیک ہے، ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو یہ میرے آقا کا مہینہ آ رہا ہے۔ پچھلا مہینہ مختلف روایات میں کہ پچھلا مہینہ رب کا، یہ میرے آقا کا، اگلا امتیوں کا، کچھ فرماتے ہیں کہ پچھلا امتیوں کا، اگلا، اس طرح مختلف، جس طرح بھی ہے کہ یہ تینوں مہینے خاص مہینے ہیں۔ میں آخر میں یہ جملہ دے رہا ہوں، یہ خاص مہینے ہیں، اور بلکہ رجب المرجب، شمال معظم، یہ دونوں مہینے رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے ہیں۔ کس کے ہیں؟ تیاری میں، اس میں تربیت، یعنی روزے رکھو، عبادت کرو، عادت بناؤ، معمول بناؤ، تاکہ آگے ایک نیکیوں کا سیزن بھی آ رہا ہے، بخشش کا سیزن بھی آ رہا ہے، بڑا کمال سیزن آ رہا ہے، اور ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہونا ہے، اس کی تیاری کے لیے 2 مہینے ہیں۔ اور